أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ آپ جن جنگوں اور سرایا میں شامل ہوئے اس کے بارے میں کچھ ورنن کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب بدر، احد اور خندق سمیت سمجھ جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے اترکت وبھن سرایا میں بھی شامل ہوئے، جن میں سے کچھ سرایا کے آپ سردار بھی تھے۔ غزوہ بدر کے لیے نکلتے سمے صحابہ کے اونٹوں کی سنکھیا جو ان کے پاس تھے 70 تھی، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 آدمیوں کے لیے نردھارت کرنا پڑا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ بدر کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلہ کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ زفران پہنچا، یہ مدینہ کے نکٹ وادی صفرا کے قریب ایک گھاٹی ہے، تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکہ سے ایک لشکر اتنت تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تم کو ادھک پری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ارتھات ایک گروہ نے کہا ہم دشمن کے مقابلہ میں تجارتی قافلے کو ادھک پسند کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ورنن ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ یدی آپ ہم سے جنگ کی بات کرتے تو ہم اس کی تیاری کر لیتے، ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ پریورتت ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا کارن بھی یہی گھٹنا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ جیسے تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا، یدپی مومنوں میں سے ایک گروہ اسے نسندے ناپسند کرتا تھا۔ اس سمے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور وارتلاب کیا اور بہت سندر وارتلاب کیا۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور وارتلاب کیا اور بہت سندر وارتلاب کیا۔ پھر مقداد کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس کا اللہ نے آپ کو آدیش دیا ہے اس کی اور چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا أَنَا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، اتہ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جب تک کہ ہم میں جان ہے۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں جب انہوں نے قیدیوں کو پکڑا، ارتھات بدر کے افسر پر مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، وہ ہمارے چچا زاد اور رشتہ دار ہیں، میرا خیال ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، وہ ہمارے لیے ان کفار کے مقابلے میں شکتی کا کارن ہوگا اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اسلام کی اور مارگدرشن کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ کی قسم میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کی گردنیں اکھاڑ دیں، اور علی کے سپرد عقیل کو کریں کہ وہ اس کی گردن اکھاڑے، اور میرے سپرد امک کو کریں جو خاندانی طور پر حضرت عمر کا رشتہ دار تھا۔ تو
تو میں اس کی گردن اکھاڑ دوں، کیونکہ یہ سب کفار کے لیڈر اور ان کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات کو پراتھمکتا دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بات کو پراتھمکتا نہ دیں۔ اگلے دن میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کس چیز نے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو رلایا ہے؟ یدی مجھے رونا آیا تو میں بھی روں گا، انیتھا میں آپ دونوں کے رونے کی طرح رونی صورت بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ساتھیوں نے میرے سامنے ان سے فدیہ لینے کا پرستاؤ پرستت کیا تھا۔ میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت سے ادھک قریب پیش کیا گیا ہے جو درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، ارتھات کسی نبی کے لیے وید نہیں کہ زمین میں ہنسک جنگ کے بغیر قیدی بنائے۔ اور پھر جو اگلی دو آیتیں چھوڑ کے یہاں یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، عطا جو مال غنیمت ارتھات دشمن کا مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے تم حاصل کرو، اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ عطا اللہ نے ان کے لیے غنیمتیں جائز کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے جو آرمبک شبد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے، اور پھر آگے جو قرآنی آیات کے شبد ہیں ان میں جو وشے ورنن ہوا ہے وہ اس روایت کو بھرمت سا کر دیتا ہے، سپشٹ نہیں کرتا، بات واضح نہیں ہوتی۔ بہرحال اس روایت کو صحیح سمجھ کر ادھکتر اتہاس کی پستکوں اور اتہاسک جیونیوں اور سیرت میں ویاکھیا کاروں نے ورنن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مانو جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے والے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا۔ حضرت عمر کی جیونی لکھنے والے جب ایک الگ ادھیائے باندھتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے پر کون کون سے قرآنی آدیش نازل ہوئے، تو ان میں سے ایک یہ بھی درج کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پراتھمکتا دی، لیکن یہ بھرمت ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سپشٹ نہیں ہوتا، بلکہ لگتا ہے کہ جیونی کاروں اور ویاکھیا کاروں سے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ورنن کیا ہے وہ آپ کی ایک اپرکاشت ویاکھیا کے نوٹس میں سے ایک نوٹ ملا ہے جو ان روایتوں کو رد کرتا ہے، اور یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سپشٹیکرن ہے وہی صحیح لگتا ہے۔ اکارن حضرت عمر کے استھان کو اونچا کرنے کے لیے لگتا ہے کہ انہوں نے روایت بنا دی یا اس کو غلط سمجھا گیا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا، اور لکھتے ہیں کہ افسوس ہے دنیا کے کچھ بھاگوں میں اب تک یہ چلا آتا ہے کہ یدی جنگ نہ بھی ہو اور لڑائی نہ بھی ہو تب بھی قیدی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ آیت اس بری رسم کو رد کرتی ہے اور اسپشٹ شبدوں میں آدیش دیتی ہے کہ کیول جنگ کی اوستھا میں اور لڑائی کے بعد ہی دشمن کے آدمی قیدی بنائے جا سکتے ہیں۔ یدی لڑائی نہ ہو رہی ہو تو کسی آدمی کو قیدی بنانا جائز نہیں۔ اس آیت کی بڑی غلط ویاکھیا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے جنگ بدر کے افسر پر مکہ والوں کے کچھ قیدی پکڑ لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا، اور یہ سورۃ انفال کی 68ویں آیت ہے جس میں یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں ہنسک جنگ کرے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ اسی کا سپشٹیکرن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس میں تو جو رائے لی گئی تھی حضرت ابوبکر کی رائے بھن تھی، حضرت عمر کی رائے بھن تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مانو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ناپسند کیا، قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ تبری کی ویاکھیا میں ہے۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں پرنتو یہ ویاکھیا غلط ہے۔ پرتھم تو اس سمے تک خدا نے کوئی ایسا آدیش نازل نہیں کیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، اس لیے فدیہ قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرا، اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کے استھان پر 2 ویکتیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا اور خدا نے آپ کے اس کاریہ کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ تیسری، صرف 2 آیتیں اور آگے چل کر خدا مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ مال غنیمت سے جو کچھ تم کو ملے اس کو کھاؤ، وہ حلال اور پوتر ہے۔ یہ بات کسی کی کلپنا میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ لینے کو خدا ناپسند کرے اور اس طرح جو روپیہ پراپت ہو اس کو حلال اور پوتر کہے۔ اس لیے یہ ویاکھیا ہی غلط ہے، اور صحیح ویاکھیا یہی ہے کہ اس آیت میں ایک سامانیہ نیم نردھارت کر دیا ہے کہ قیدی اسی اوستھا میں پکڑے جا سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہو اور دشمن کو بھرپور چوٹیں لگا کر پراجت کر دیا ہو۔ پوتر قرآن کے ویاکھیا کاروں میں سے علامہ امام رازی
اور پرسدھ جیونی لیکھک علامہ شبلی نعمانی کا بھی یہی وچار ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورنن کیا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ عرب میں سامانیہ روپ سے قیدیوں کو قتل کر دینے یا استھائی روپ سے غلام بنا لینے کا دستور تھا، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوبھاؤ پر یہ بات اتنت اپریہ گزرتی تھی، اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی خدائی آدیش بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بندو ہیں، اور کیا آشچر کہ کل کو انہی میں سے اسلام کے جانثار پیدا ہو جائیں۔ پرنتو حضرت عمر نے اس رائے کا ورودھ کیا اور کہا کہ دھرم کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لوگ اپنے کرموں کے کارن قتل کے مستحق ہو چکے ہیں، اتا میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اپیتو آدیش دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوابھاوک دیا سے پربھاوت ہو کر حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا، اور آدیش دیا کہ جو مشرکین اپنا فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عطا بعد میں اسی کے انوسار خدائے آدیش بھی نازل ہوا۔ جب خدائی آدیش بھی فدیہ دینے کے بارے میں نازل ہو گیا، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی لکھا ہے، تو پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے رونے کا اوچتیہ اتپن کرنا تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، اتہ پرتیک ویکتی کی دشانکول 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح سارے قیدی رہا ہو گئے۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وواہ کے بارے میں جو ورنن ملتا ہے کہ حضرت حفصہ کے پتی جنگ بدر میں شامل ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر مرتیو پراپت کر گئے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ وواہ کیا۔ اس کی ویاخیا بخاری میں یوں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ورنن کیا، حضرت عمر بن خطاب جب حضرت حفصہ بن عمر انیس بن حذیفہ سہمی سے بیوہ ہوئیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شامل تھے، مدینہ میں انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عمر نے کہا، میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا، ان کے پاس حفصہ کا ورنن کیا اور کہا کہ یدی آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے اس معاملے پر وچار کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا، اتا حضرت عمر کہتے ہیں میں کئی دنوں تک ٹھہرا رہا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کچھ دنوں کے بعد کہ مجھے یہ اچت لگتا ہے کہ مجھے یہی اچت لگا ہے میں ان دنوں وواہ نہ کروں۔ حضرت عمر کہتے تھے، پھر میں حضرت ابو بکر سے ملا کہ یدی آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی اتر نہ دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں عثمان کے سبند میں نے ان سے ادھک محسوس کیا، یعنی احساس ادھک ہوا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ پھر میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر حضرت ابو بکر مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ نے مجھ سے کچھ محسوس کیا تھا میرے نہ کرنے پر، انکار کرنے پر۔ جب آپ نے حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو کوئی اتر نہیں دیا تو میں نے کہا جی ہاں میں نے محسوس کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ واسطہ میں جو بات آپ نے پرستت کی تھی اس کے سبند میں آپ کو اتر دینے سے آپ کو اتر دینے سے مجھے نہیں روکا تھا، پرنتو اس بات نے کہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، اور میں ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز پرکٹ کرتا۔ ارتھات حضرت ابو بکر کو یہ گیان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے رشتے کا اظہار کیا تھا، تو کہتے ہیں یہ راز تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور یدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے تو میں ضرور تمہارے اس رشتے کو سویکار کر لیتا۔ یہ حضرت ابو بکر نے اتر دیا۔ اس گھٹنا کا کچھ وورن سیرت خاتم النبیین میں بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی ایک پتری تھیں جن کا نام حفصہ تھا۔ وہ خنیس بن حذافہ کی پتنی تھیں جو ایک نشٹھاوان صحابی تھے اور جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے سوست نہ ہو سکے۔ ان کی مرتیو کے کچھ سمے بعد حضرت عمر کو حفصہ کے دوسرے نکاح کی چنتا لگ گئی۔ اس سمے حفصہ کی عمر 20 سال سے اوپر تھی۔ حضرت عمر نے اپنی سوابھاوک نشچلتا میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے بات کی کہ میری لڑکی حفصہ اب بیوہ ہے، آپ یدی پسند کریں تو اس کے ساتھ وواہ کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے ٹال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے بات کی، لیکن حضرت ابو بکر بھی چپ رہے اور کوئی اتر نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اسی دکھ کی اوستھا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کے سندرب میں جنگ احد کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے اسی دکھ کی اوستھا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیوا میں اپستھت ہو کر آپ سے ساری گھٹنا ورنن کر دی۔ آپ نے فرمایا، عمر کچھ فکر نہ کرو، خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر پتی مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر پتنی ملے گی۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ وواہ کر لینے اور اپنی لڑکی کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان دونوں کو سوچنا تھی، اور اس لیے انہوں نے حضرت عمر کے مشورے کو ٹال دیا تھا۔ اس کے کچھ سمے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی پتری کلثوم کا وواہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی اور سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے سندیش بھیجا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے اتنت پرسنتا سے اس رشتے کو سویکار کیا، اور شعبان 3 ہجری میں حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری اور سے کوئی دکھ ہو۔ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی سوچنا تھی، لیکن میں آپ کی انومتی کے بنا آپ کے راز کو پردرشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، یدی آپ کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے وواہ کر لیتا۔ حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ وشیش بھید تھا کہ وہ حضرت عمر کی پتری تھیں، جو حضرت ابو بکر کے بعد سمست صحابہ میں سروشیش سمجھے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وشیش سمیپرتیوں میں سے تھے۔ اتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبندھوں کو ادھک مضبوط کرنے اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس دکھ کا نوارن کرنے کے لیے جو خنیز بن حذافہ کی اسمۂ موت سے ان کو پہنچا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچت سمجھا کہ حفصہ سے خود وواہ کر لیں۔ اور دوسرا سامانیہ بھید یہ دشٹیگت تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادھک پتنیاں ہوں گی، اتنا ہی استریوں میں جو سمست مانو جاتی کا آدھا بھاگ، ابھی تو کچھ کارنوں سے اتم آدھا بھاگ ہیں، دعوت، تبلیغ اور شکشا کا کاریہ ادھک وسترت روپ سے اور ادھک سگمتا سے اور ادھک سندرتا کے ساتھ ہو سکے گا۔ حضرت عمر کے سندربھ میں جنگ احد کے بارے میں لکھا ہے، جنگ احد کے اوسر پر جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے۔ اس کا وورن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش کے لشکر نے لگ بھگ چاروں اور گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے نرنتر آکرمنوں سے تیزی سے چلاتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان سنبھوتہ تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے، پرنتو وچتر بات یہ ہوئی کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیہ نے مسلمانوں کے سردار مصعب بن امیر پر حملہ کیا، جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں بازو کاٹ گرایا۔ مصعب نے ترنت دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، پرنتو اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کا پریاس کیا اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا، جس پر ابن کمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر پڑے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے ترنت آگے بڑھ کر تھام لیا، پرنتو چونکہ مصعب کی قد کاٹھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، ابن کمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، یا یہ بھی سمبھو ہے کہ اس کی اور سے یہ بات کیول شرارت اور دھوکہ دینے کے وچار سے ہو۔ عطا اس نے مصعب کے شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے اور ان کی ایکتا بالکل بکھر گئی۔ بہت سے صحابی پریشان ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اس سمے مسلمان 3 بھاگوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا، پرنتو یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا، لیکن جیسا کہ پوتر قرآن میں ورنن آتا ہے، اس سمے وشیش پرستھتی اور ان لوگوں کے ہاردک وشواس اور نشٹھا کو درشٹیگت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ دوسرا گروہ جو تھا، اس گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک اور ہٹ کر سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اکتر تھے اور انوپم پران نچھاور کر دینے والے جوہر دکھا رہے تھے، اور ادھکتر وہ تھے جو میدان جنگ میں پرتھک روپ سے لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں اور اسی پرکار دوسرے گروہ کے لوگوں کو جیسے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیوت ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھڑتے آپ کے آس پاس اکتر ہوتے تھے۔ بہرحال اس سمے اتنت بھیانک لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک کٹھن مصیبت اور پریچھا کا سمے تھا، اور جیسا ورنن ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک اور ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت عمر بھی تھے جو ایک طرف نراش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ عطا یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک اور بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نضر انصاری آ گئے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے اتر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی، اب لڑنے سے کیا پراپت ہوگا؟ انس نے کہا کہ یہی لڑنے کا سمے ہے، تاکہ جو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہو، اور پھر آپ کے بعد
جیون کا بھی کیا آنند ہے۔ اور پھر ان کے سامنے سعد بن معاذ آئے تو انہوں نے ارتھات حضرت انس نے کہا کہ سعد مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انس دشمن کی قطار میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے شریر پر 80 سے ادھک زخم تھے اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ آخر ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھ کر پہچان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ احد کے سمے پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے ہی تھے کہ کفار کے ایک گروہ نے گھاٹی پر حملہ کیا، ان میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمے دعا کی کہ اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونا، ہے اللہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کچھ مہاجرین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس درے کی اور بڑھا جہاں مسلمان اکتر تھے، اور اس کے نکٹ کھڑے ہو کر پکار کر بولا کہ مسلمانوں کیا تم میں محمد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ کوئی اتر نہ دے، عطا سب صحابہ خاموش رہے۔ پھر اس نے ابو بکر اور عمر کا پوچھا، پرنتو اس پر بھی آپ کے آدیش انوسار کسی نے اتر نہ دیا، جس پر اس نے اچ سور سے اہنکاری ڈھنگ سے کہا کہ یہ سب لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ یدی وہ جیوت ہوتے تو اتر دیتے۔ اس سمے حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور وہ سسا بول اٹھے، ہے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم سب جیوت ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں اپمانت کرے گا۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان کر کہا کہ عمر سچ سچ بتاؤ، کیا محمد جیوت ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں، خدا کی کرپا سے وہ جیوت ہیں اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کچھ دھیمی آواز میں کہا، تو پھر ابن کمیہ نے کچھ جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس سے ادھک سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اتنت اتسور سے پکار کر کہا، اول الحبل، ارتھات ہے حبل تیری شان بلند ہو۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے چپ رہے، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو چپ رہنے کا آدیش دیتے تھے، اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بت کا نام آنے پر ویکل ہو گئے اور فرمایا کہ تم اتر کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول، کیا اتر دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلی واجل، ارتھات اچتا اور پرتشٹھا کیول اللہ تعالیٰ کو پراپت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ عزا ہے اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزا کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا سہایک ہے اور تمہارے ساتھ کوئی سہایک نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے، عطا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو، اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسلح ارتھات یدھ بھومی میں مارے ہوئے ویکتیوں کے ناک کان آدی کاٹنا مسلح کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا آدیش نہیں دیا، پرنتو جب مجھے اس کا گیان ہوا تو مجھے اپنے ویکتیوں کا یہ کاریہ کچھ برا بھی نہیں لگا، اور تمہارے مدھیہ آنے والے سال کے انہی دنوں میں بدر کے استھان میں پھر جنگ کا وچن رہا۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشانوسار اتر دیا کہ یہ وچن بہت اچھا رہا۔ عطا یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا اور پھر قریش کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد مدینہ پہنچے، منافقین اور یہود خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے طلبگار ہیں اور آج تک کسی نبی نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا۔ خود بھی زخمی ہوئے اور ان کے اصحاب بھی زخمی ہوئے، اور کہتے تھے کہ یدی تمہارے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہمارے ساتھ رہتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان منافقین کے ودھ کی انومتی چاہی۔ اس طرح یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اس شہادت کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسے نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یہ لوگ۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں لیکن ساتھ منافقانہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے خوف سے، عطا ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب جب ان کے دل کی باتیں نکل گئی ہیں اور اللہ نے ان کے دویشوں کو پردرشت کر دیا ہے تو پھر ان سے بدلہ لینا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے ود سے منع کیا گیا ہے جو اس شہادت کا پرکٹن کرے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، مجھے ایسے ویکتی کا ود کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ورنن انشاءاللہ آگے چلے گا۔ اب کچھ سورگواسیوں کا میں نے ورنن کرنا ہے، اس لیے یہاں سماپت کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سپتاہ بھی میں نے کہا تھا، پیڑت فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ چاہے جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اتہاس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کچھ ورشوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے دشمن ان فلسطینیوں کو اتیاچار کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔
اور کوئی نہ کوئی کارن بنتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور فلسطینیوں کو بھی واستوک آزادی ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لیڈر بھی پردان کرے جن میں وویک اور دوردرشیتا بھی ہو اور دृڑھتا بھی ہو، جو اپنی بات کو کہنے اور اپنے ادھیکار لینے والے بھی ہوں۔ اسی پرکار احمدیوں کے لیے جو اتیاچاروں کا نشانہ بن رہے ہیں، وشیش روپ سے پاکستان میں، ان کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، آمین۔ جنازوں میں سے آج جن کا پہلا ورنن ہے وہ قریشی محمد فضل اللہ صاحب نائب ناظر اشاعت قادیان تھے، جو 27 اپریل کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا کے دادا اور ماتا کے نانا حضرت منشی مہر دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جن کے دوارا سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی، اور ان کا نام منارت المسیح کے چندہ دینے والوں میں بھی درج ہے۔ جامعہ پورن کرنے کے بعد قریشی صاحب نے 23 سال 5 ماہ جامعہ احمدیہ میں پٹھن کا کاریہ کیا اور قرآن مجید، اردو کلام، عربی ویاکرن، صرف نحو اور ادب عربی اتیادی کے وشے پڑھائے، اور ان کے سیوا کے کل ورش 37 سال 7 ماہ بنتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مرحوم موسی تھے۔ ان کے پریوار میں پتنی اور ایک پتر اور 2 پتریاں ہیں۔ ان کے بارے میں مخدوم صاحب ناظر اشاعت لکھتے ہیں کہ جامعہ میں جب تھے بہت دیالو ادھیاپک تھے، چھاتروں کے ساتھ بہت محبت اور دوستی کا ویوہار تھا، اور اتنت ایمانداری سے اور ہمیشہ وقت کی روح کے ساتھ کام کیا۔ وقت کی پابندی کی، چھاتروں سے بھی وقت کی پابندی کرواتے تھے۔ ہندوستان کے ادھکتر مبلغین ان کے شاگرد ہیں اور ان سے لابھانوت ہوئے، اور ان کے سوبھاؤ میں بہت سادگی تھی، وارتالاب میں سنکشپتتا تھی، ادھک باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی بات بڑے گیان کی اور ٹھوس ہوتی تھی۔ نائب صدر خدام الحمدیہ بھارت کے طور پر ان کو سیوا کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ 34 سال کے دیر کال میں آپ نے بطور نائب ایڈیٹر اخبار بدر کی سیوا کا سوبھاگیہ پراپت کیا۔ ایڈیٹر مشکات بھی رہے۔ تاریخ احمدیت بھارت کی کمیٹی کے بھی ممبر تھے۔ روحانی خزائن کا جو کمپیوٹرائز ایڈیشن چھپا تھا، اس میں بھی کچھ انہوں نے پروف ریڈنگ کی غلطیاں نکالیں۔ اس کے بعد پھر ان کے کہنے پر ان کی درستیاں بھی کی گئیں۔ بڑی باریک نظر سے ہر چیز دیکھا کرتے تھے، پروف ریڈنگ کرتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ پستکیں جو پرتھک پرتھک پرکاشت ہوئی ہیں، ان کی پورن پروف ریڈنگ کی، وشیش روپ سے براہین احمدیہ اور آریہ دھرم اور ست بچن اتیادی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور سے دیے گئے ان پستکوں میں جو سندربھ تھے، ان کے واستوک سروت اور گرنتھوں اور ویدوں سے بہت باریکی سے چیک کرتے ہوئے ایک ایک شبد کے اچارن اور انواد میں جو انتر نظر آتا تھا، اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ ہر معاملے میں اپنی جانچ پڑتال کو پورنتا تک پہنچانا ان کی وشیشتا تھی، اور جو آریہ دھرم اور ست بچن کے سندربھوں کی تلاش اور جائزہ اور چیکنگ انہوں نے بڑی محنت سے کی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پستک کو ہندوؤں اور سکھوں کے لیے پرمان کے روپ میں پرستت کیا گیا ہے، اور 2 پستکیں ان دونوں دھرموں کے مقابلے پر بہت مہتو رکھتی ہیں، اس لیے بڑی باریکی سے ان کو چیک کرنا ہوگا اور سندربھ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اب ہماری اور سے پوتر قرآن جو پرکاشت ہوا ہے خط منظور میں، اس کے بھی سافٹ ویئر کی تیاری میں ان کی بہت سیوائیں ہیں، اور بمبئی کی کمپنی سے بنوایا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ دن رات انہوں نے اس کے سدھار اور اس کو ٹھیک کرنے اور صحت کے لیے کاریہ کیا۔ اسی طرح خط منظور میں سادہ پوتر قرآن تو پرکاشت ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید انگریزی ترجمہ حضرت مولوی شیر علی صاحب والا تھا، اس کو تیار کرنے میں ویست تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی لگ بھگ تیار ہے، شیگر ہی ہو جائے گا، اس میں ان کا بہت کام ہے۔ اسی طرح انواد حضرت میر اسحاق صاحب والا ہے، اس کے بھی کچھ سپارے انہوں نے کر لیے تھے۔ قرآن کریم کے کام میں بھی بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اشاعت میں، وشیش روپ سے خط منظور کی اشاعت میں، ان کے ناظر صاحب اشاعت لکھتے ہیں کہ ونید کے استاد بھی تھے اور مامو خسر بھی تھے، اس کے باوجود نائب ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اطاعت کا جذبہ اور بڑی عاجزی اور ونمرتا سے بات کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا میں استاد ہوں یا رشتے میں تمہارے سے بڑا ہوں۔ ان کے چھاتروں میں سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کلاس میں بتایا کہ انہوں نے چھاتراوستھا میں کبھی چھٹی نہیں لی، جامعہ سے اور اس کے بعد پٹھن کے سمے بھی جب جامعہ میں پڑھاتے تھے کبھی چھٹی نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے سید بشیر الدین احمد صاحب مبلغ سلسلہ کا، یہ بھی قادیان کے ہیں۔ 83 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الدین صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، اتنت عبادت گزار، تہجد گزار، دعا گو، سادہ مزاج آدمی تھے۔ مرحوم موسی بھی تھے، عطا پریوار میں 3 بیٹے چھوڑے ہیں، اور تینوں بیٹے انجمن کے دفاتر میں کام کر رہے ہیں۔ اگلا ذکر ہے بشارت احمد صاحب حیدر، واقف زندگی قادیان کا، ابن فیض احمد صاحب شانہ۔ ان کی پچھلے دنوں 71 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم حضرت عبدالکریم صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو نشان سگ گزیدہ ارتھات جسے کتے نے کاٹا ہو کے تھے، ان کے پوتے تھے۔
وہ جو حلقۂ کتے کے کاٹنے کا جو معاملہ تھا، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب ان کے یہ پوتے تھے، اور یہ زندگی وقف کر کے کرناٹک سے قادیان آئے اور پھر مدرسہ احمدیہ میں شکشا گرہن کرنے کے بعد وبھن دفتروں میں کام کیا اور پھر یہ انچارج شعبہ رشتہ ناطہ نردھارت ہوئے، وہاں سیوائیں دیں اور 46 سال تک سلسلہ کی خدمت کی۔ سادن کم ہونے کے باوجود بڑی سفید پوشی سے اور سادگی سے گزارا کیا، بڑی سادہ زندگی تھی۔ بہت سشیل اور ملنسار انسان تھے، مرحوم موسی تھے، پتنی کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے شکشا بھی اچھی دلوائی ہے، اور پھر وقفین زندگی سے ان سب کے نکاح کروائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محترم ڈاکٹر محمد علی خان صاحب، امیر جماعت احمدیہ ضلع پشاور کا، جو 67 سال کی عمر میں پچھلے ماہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے خود بیعت کی تھی جب یہ FSC کے چھاتر تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں میرے اپنے تایا کی دکان تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ویکتی آیا جو بڑا پرتشٹھت تھا، اور جب چلا گیا تو تایا نے ان کو کہا، تم جانتے ہو یہ قادیانی تھا، اور قادیانی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرا جماعت سے پہلا پرچے تھا۔ پھر میڈیکل کالج میں ایک ان کے کلاس فیلو تھے جو احمدی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان سے پوچھا کہ کیا درشٹی کون ہے، زندہ مانتے ہو یا فوت شدہ؟ تو ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کہا کہ میں تو ان کو فوت شدہ مانتا ہوں۔ اس پر احمدی چھاتر کو خیال ہوا کہ پھر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر مشن ہاؤس لے گئے، وہاں جماعت کا پریچے کروایا۔ وہاں بشارت بشیر سندھی صاحب تھے مربی، اور وہ پتلون قمیض میں تھے۔ ان کو دیکھا تو پربھاوت ہوئے کہ مولوی بھی ہیں اور بڑے ماڈرن مولوی ہیں۔ بہرحال بشارت بشیر صاحب نے ان کو دعوت الامیر پڑھنے کے لیے دی، اور وہ کہتے ہیں میں نے پڑھی تو اسی دن سماپت کرتے ہی مجھے وشواس ہو گیا کہ احمدیت سچی ہے۔ 1973 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی، اور 1974 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کی بیعت منظور فرمائی۔ 1974 عیسوی میں جب وہ احمدی ہو گئے تو اس میں اپدرو بھی شروع ہو گئے، اور بھیڑ کے روپ میں ان کو لوگوں نے پکڑ کر اپنے کالج سے لڑکوں نے کہا کہ احمدیت سے انکار کرو، پتہ لگ گیا کہ احمدی ہیں، یا تمہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ بہرحال کالج کا پرشاسن کچھ نہیں کر سکا۔ اس سمے کالج کے یونیورسٹی کے چانسلر تھے علی خان، باچا خان کے بیٹے۔ وہ وہاں آئے اور ان کو ان لوگوں سے چھڑوا کر اپنے ساتھ اپنی سواری میں لے گئے، اور شہر سے باہر جا کر ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے یہ کہتے ہیں میں پیدل اپنے گاؤں پہنچا ننگے پاؤں، اور باپ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہو اور ہمیں بھی بدنام کر رہے ہو، کیوں نہیں احمدیت چھوڑ دیتے؟ انہوں نے کہا میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال کہتے ہیں میرے والد صاحب سے مباحثہ جاری رہا، اور حالات کی خرابی کے کارن شکشا بھی نہیں رہ سکی، شکشا بھی جاری نہیں رہی۔ بڑے برے حالات تھے، لیکن احمدیت پر قائم رہا۔ ایک دن ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو اس سمسیا کو سماپت کرو، چھوڑو احمدیت۔ تو انہوں نے کہا میرا ایک ہی حل ہے اس کا سماپت کرنے کا، کہ جب آپ میرا کھانا بھجواتے ہیں اس میں زہر ملا دیں تاکہ میں مر جاؤں اور آپ کی سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ والد کو انہوں نے کہا کیونکہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے کبھی پھر آپ کو نہیں کہا کہ احمدیت چھوڑ دو۔ والد صاحب کی وفات ہوئی ہے تو آپ ان کی وفات پر گئے، پرنتو نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ قبائلی روایات کے بڑا خلاف ہے، اور بڑی نفرت کا اظہار کیا۔ کیسا بیٹا ہے، باپ کا جنازہ نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ادھک مہتو رکھتے ہیں، باقی سب بعد میں۔ اسی طرح ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور ہر چیز سے ان کو جائیداد وغیرہ سے بے دخل کر دیا۔ تو وہ پھر اس کے بعد گاؤں نہیں گئے اپنے گاؤں اس کے بعد نہیں گئے، لیکن والدہ کی مدد کرتے رہے، اور اپنے تایا کے گھر جایا کرتے تھے، وہاں سے والدہ کا خیال رکھتے، ان کی مالی سہایتا بھی کرتے رہے۔ وہ خود بھی جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے ایک چھوٹے بھائی کو بھی احمدی کر لیا تھا، انہوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، اور اس پر پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسے بیٹے ہیں، پر انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک جماعت کے سوابیمان کا سوال ہے، یہ لوگ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے رہے، اس لیے ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے اسامان سوابیمان دکھایا۔ 27 سال انہوں نے فوج میں خدمت کی، لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، ڈاکٹر تھے۔ ریٹائرمنٹ پر ان کو صدارتی تمغہ امتیاز ملٹری بھی ملا۔ اس کے بعد یہ نصیر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکلوجی وبھاگ بھی رہے۔ 32 سال کی عمر میں ان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے سرحد اور ضلع پشاور اور پشاور جماعت کا امیر نکت کیا۔ 1985 عیسوی میں ان کو وقف زندگی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نکت کر دیا گیا۔ انتم سمے تک اسی پوزیشن ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر وقف جدید میں رہے۔
اسی طرح فضل عمر فاؤنڈیشن اور طاہر فاؤنڈیشن اور اسٹینڈنگ شورا کے بھی ممبر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں کرنل ایوب صاحب، جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی، اور شمس الدین خان صاحب امیر صوبہ سرحد کی پتری سے ان کا وواہ ہوا تھا۔ ان کے پریوار میں پتنی، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا وقف 9 میں ہے اور آج کل ہیومینٹی فرسٹ کے پربندہ دین تنزانیہ میں سیوا کر رہا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد علی خان صاحب سچائی، ایمانداری، نسوارت اور کھرے پن میں اپنا ایک وشیش ویکتیگت استھان رکھتے تھے۔ کبھی بھی دھن، خرچے، دنیاوی دولت یا کسی چیز کا بھی ذکر نہ کرتے۔ یہی بات ان کے ہر بچے نے لکھی ہے، اور ہمیشہ اتنت سنتشٹ اور پرسن جیون گزارا۔ ہر پرکار کی پرستھتی میں انہوں نے پشاور کی اتنت کٹھن پرستھتیوں میں بہت پیار اور خدا تعالیٰ کی مدد اور سہایتا پر بھروسہ کرتے ہوئے پشاور جماعت کا نیترتو کیا۔ پشاور کے لوگ ان کی وفات پر بہت دکھی ہیں۔ خلافت سے بے انتہا تعلق تھا اور ان کی اطاعت بھی مثالی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی محبت کا تعلق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمد رفیع خان شہزادہ صاحب روا کا، جو 30 مارچ کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت غلام رسول صاحب افغان اور عائشہ پٹھانی صاحبہ کے نواسے، اور حضرت عبدالستار خان صاحب المعروف بزرگ صاحب کے پڑ نواسے تھے۔ عبادت گزار اور جوانی سے ہی تہجد گزار تھے، دین کی غیرت رکھنے والے تھے اور بڑا جوش رکھتے تھے، بڑی پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے۔ اب آخری بیماری میں ہسپتال میں سانس کی تکلیف کے باوجود پوتر قرآن اونچے سور میں پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ابو ظہبی میں ایئر فورس میں جب بھرتی ہو گئے، کچھ سمے بعد پھر ابو ظہبی چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس کی اسمبلی میں کسی مولوی نے کہا کہ قادیانی واجب القتل ہیں، تو انہوں نے بڑے ساہس سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں احمدی ہوں، مجھے قتل کرو۔ لیکن بہرحال پھر وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پاکستان آ گئے۔ یہاں آ کر اپنا میڈیکل سٹور کھولا اور اس دوران میں دارالرحمت شرقی راجی کی کے صدر محلہ بھی رہے۔ اسی طرح MTA کے پروگرام پشتو مذاکرہ کی لگ بھگ 50 قسطوں میں شرکت کی۔ محلے کے ہر ویکتی کے ساتھ ان کے اتنت پریم اور کرونا میں ویوہار تھا۔ محلے کے ہر ویکتی کے ساتھ ان کا اتنت پریم اور کرونا مئے کا ویوہار تھا۔ لوگوں کی خاموشی سے مالی مدد کیا کرتے تھے۔ موسی تھے۔ پتنی کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اگلا ذکر ہے ایاز یونس صاحب آسٹریلیا کا۔ ان کی 24 مارچ کو آسٹریلیا کے اسٹیٹ نیو ساؤتھ ویلز میں سیلابی پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے خدمت کرنے والے خادم تھے، اور صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کام کی بھی ضرورت ہو تو مجھے جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں گا۔ ہمیشہ ہر سمے خدمت کے لیے حاضر رہنے والے تھے، اور ہر ایک کو کہا ہوا تھا کہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب بھی مدد کی ضرورت ہو آ جاؤ۔ ہر ایک کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے والے تھے۔ نوجوان تھے، ابھی وواہ نہیں ہوا تھا، عطا ان کی وفات پر حکومت نے ماتا پتا کو پاکستان سے آنے کے لیے ویزا بھی دیا، اور سرکاری پرتیندھیوں کی اپستھتی میں ان کی تدفین ہوئی۔ اگلا ذکر ہے میاں طاہر احمد صاحب ابن میاں قربان حسین صاحب کا، جو وکالت مال ثالث روا کے پورو کرمچاری تھے، اور ادریس احمد صاحب یہاں کے جو ہمارے پروجیکٹ کے اسلام آباد میں انجینئر ہیں، ان کے والد تھے۔ 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقامی جماعت میں سیکرٹری تربیت تھے، نائب صدر اور زعیم انصار اللہ کے طور پر خدمت کرتے رہے۔ تہجد گزار اور نوافل کی ادائیگی کرنے والے، پوتر قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنے والے تھے۔ موسی تھے۔ پریوار میں پتنی کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ اگلا ذکر ہے رفیق آفتاب صاحب UK کا، جو فاروق آفتاب صاحب کے والد تھے۔ ان کی بھی اپریل میں پچھلے مہینے 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد بہت خوبیوں کے مالک تھے، ونمر، صد پرورتی، ہر ایک کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے، ہنسمکھ اور سمان یوگ، خوش مزاج تھے، لوگوں کا سمان کرنے والے، مہمان نواز، اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کے یہی بتایا ہے، ان خوبیوں کی گواہی دی ہے۔ بہت نشٹاوان اور فدائی تھے۔ بچوں کو بھی خلافت کے قریب رہنے کی اور ہمیشہ توجہ دلائی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے جماعت کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اگلا ذکر ہے محترمہ زرینہ اختر صاحبہ پتنی مرزا نصیر احمد صاحب چھٹی مسیح، جو جامعہ احمدیہ UK کے ادھیاپک ہیں، جو پچھلے مہینے وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے تھیں، اور بڑی صابر، شاکر، اپنے والدین اور ساس اور سسر سب کی انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا۔ واقف زندگی پتی کے ساتھ کرتگتا اور سنتشٹی سے گزارا کیا۔ گھانا میں رہیں تو بڑے برے آرتھک حالات کے باوجود انہوں نے بڑے صبر اور شکر سے بچوں کے ساتھ گزارا کیا، کبھی منہ پر شکوہ نہیں لائیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ ان کے ایک بیٹے مرزا توقیر احمد واقف زندگی ہیں، MTA میں کام کر رہے ہیں۔ اگلا جنازہ ہے حافظ محمد اکرم صاحب کا،
جو اسی مہینے طاہر ہاٹ میں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دوارا آئی تھی، اور اس کے بعد ان کے دادا نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھت بیعت کی تھی۔ ہاتھ پر بیعت تو نہیں ہوئی لیکن لکھت بیعت کی تھی۔ ان کے ایک نواسے عبدالخبیر رضوان یہاں دفتر PSUK میں خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جماعت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ستیاپن کے لیے جب محمد احمد صاحب مظہر جو ضلع فیصل آباد کے پورو امیر تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ یہاں میرے پاس دین کی خدمت کریں، اور وہاں پھر بحیثیت کارکن فیصل آباد جماعت میں آپ نے ساری عمر گزاری اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کیا اور اس کو سمجھا۔ موسی تھے، اپنا حصہ جائیداد بھی اپنی زندگی میں ادا کر دیا، بڑے تہجد گزار اور بلا ناغہ تہجد ادا کرنے والے۔ فیصل آباد میں بہت سے بچوں کو انہوں نے پوتر قرآن پڑھانے اور حفظ کرانے کی توفیق پائی۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی قرآن شریف حفظ کروایا۔ اگلا ذکر ہے محترم چودھری نور احمد ناصر صاحب کا، جو 82 سال کی عمر میں پچھلے دنوں وفات پا گئے تھے۔ یہ چودھری محمد عبداللہ صاحب درویش قادیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقف زندگی ہیں۔ ایک تو ہمارے لائبریری کے اسکول میں پرنسپل ہیں اور دوسرے منصور احمد ناصر ہیں، وہ پرنسپل ہیں، اور مسرور احمد مظفر غانا میں بطور مبلغ سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں بیٹے میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، مرحوم موسی تھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمود احمد منہاس صاحب ابن حکیم عبید اللہ منہاس صاحب کا، جو 75 سال کی عمر میں جو پچھلے مہینے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ایک بیٹے راشد محمود منہاس مبلغ ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرحوم ایک درویش صرف انسان تھے، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، باقاعدگی سے تہجد ادا کرنے والے، خلافت کے شدائی، غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ ان کے یہ بیٹے بھی گانا میں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازہ میں شامل نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک دوسرے بیٹے ملائیشیا میں ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان مرحومین کی اولادوں کو، ان کے لواحقین کو، اور ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر